الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات اور پھر احادیث کریمہ بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ ابھی ہمارا موضوع اطاعت رسول چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، آپ کا کہنا ماننا، کیونکہ اسی میں ابدی سعادتیں پوشیدہ ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند کر کے اطاعت کی ہے، بلکہ بسا اوقات تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ نہیں نکلتے تھے، وہ بھووں کے اشاروں سے سمجھ جایا کرتے تھے، نگاہوں کے اشاروں سے سمجھتے تھے، اور ایسی اطاعت کہ نہ اس میں جان دیکھی، نہ مال دیکھا، نہ اپنے رشتہ داریوں کے تعلق کو درمیان میں رکاوٹ بننے دیا، بالکل مکمل طور پہ اطاعت، اور یہی اطاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے درکار ہے۔ تو ہم اسی پر کلام کر رہے ہیں کہ آج جو مسلمان اتنا زیادہ پستی کا شکار ہے، اور بہت زیادہ دنیا میں آپ دیکھ لیں جتنا مسلمان کے ساتھ برا معاملات ہو رہے ہیں، کس کے ساتھ ہوں گے؟ گویا کہ ہماری جو عزت تھی، ہمارا وقار تھا، وہ ابھی ہمارے پاس حقیقتاً نہیں ہے، یعنی ہم اس سے بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ اور وجہ اس کی وہی ہے کہ جو چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کرنی چاہیے تھیں، ان میں سرکار کی اطاعت کرتے، کہنا مانتے، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہم بہت دور ہو گئے۔ ہم نے اپنے خود زندگی کے لیے معیار مقرر کر لیے ہیں، طرز زندگی خود اپنا منتخب کر لیا ہے، خود ہم چاہتے ہیں ہمارے قوانین ہوں، ہمارے لاز ہوں، ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ایک آزادانہ زندگی گزارنے کی طرف مائل ہو چکے ہیں، تو اس کا پھر نتیجہ تو ظاہر ہو گئی ہوگا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ذلت و خواری کو مسلط فرما دیا۔ تو اب اس سے اندازہ کر لیں کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تو یقیناً پھر ایسا ہی ہے کہ جو نبی کا کہنا نہ مانے، کیونکہ نبی جو بھی حکم دیتا ہے وہ دراصل اپنے پاس سے نہیں دیتا، وہ اللہ کی طرف سے دیتا ہے، تو یہ گویا کہ وحی الہی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں اور قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں۔ جلی معنی واضح، خفی معنی پوشیدہ۔ تو اس لیے حدیث بھی اصل میں اطاعت اللہ کا ہی حکم ہے، اور بس وہ سرکار کی زبان اقدس سے اور الفاظ سرکار کے ہوتے ہیں، مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہو اور اس مفہوم کو پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے کیا جائے تو اس کو قرآن کہتے ہیں، پھر وہ کلام الہی بنتا ہے، قرآن ہے، اور اگر یعنی وہ قرآن بنتا ہے۔ اور اگر مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہو، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو کہ جن الفاظ سے آپ چاہیں اس مفہوم کو بیان کر لیں، تو وہ پھر حدیث ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ فلاح کیوں پاتا ہے، اور جو نبی کریم کی اطاعت نہ کرے اس پہ ذلت و خواری کیوں مسلط ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کہنا نہ مانا جائے تو انسان اسی طرح خوار ہوگا اور تباہ ہوگا، پھر بیماریاں بھی لگتی ہیں، پھر پریشانیاں بھی آتی ہیں، پھر انسان کو مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ ان آزمائشوں میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے، چونکہ اطاعت رسول سے بہت دور ہے تو پھر صبر نہیں کر پاتا ہے، زیادہ اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم کا کہنا ماننا بہت بڑی سعادت ہے، اور ہمیں اس کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو مائل کریں، اپنے گھر والوں کو مائل کریں۔ یہ زندگی مختصر سی ابھی ختم ہو جائے گی، 10 سال، 20 سال، 30، 40، 50، 60۔ آج کل تو بیماریاں ایسی چل رہی ہیں، جعلی ادویات، جعلی غذائیں، اور فضا جو ہے آلودگی سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری تو خاص طور پہ پاکستانی فضا جو ہے، اندر بیماریاں پل رہی ہیں۔ ہم چونکہ ٹیسٹ نہیں کرواتے، ہم ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے ہیں، تو وہ بس چل رہا ہے جو چل رہا ہے۔ جب ہم آخری سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تمام بیماریاں اور ان کے برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تو ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں، ہو یہ ہو گیا مجھے، اچھا وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پھر وہ بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں، پھر جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو آخری سٹیج پر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے میں ہی بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے فائدے کے پہلو ہیں۔ تو ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی اس کے بعض حصے سرکار نے بیان فرمائے، یعنی امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔
اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سرکار نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے بیار و مددگار چھوڑے، نہ اس کو حقیر سمجھے۔ تو اس پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی یا بہن کو حقیر نہ سمجھیں، کمتر نہ سمجھیں، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان یا تو اس سے دعا سلام میں پہل نہیں کرتا، یہ علامات ہمیں دیکھنی چاہیے۔ جس کو ہم حقیر سمجھیں گے کبھی اس کو سلام میں پہل نہیں کریں گے، اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ اگر ہم کہیں سے گزر رہے ہیں، وہ دور کھڑا ہے تو ہم چل کر جا کر یہ نہیں کہ اس سے ہاتھ ملائے، بلکہ ہماری خواہش ہوگی وہ چل کر آ کر ہم سے ہاتھ ملائے۔ ہم ملنے نہیں جائیں گے، وہ ہمارے پاس ملنے آئے۔ ہم اس کی کوئی تعریف نہیں کریں گے، اچھا پھر اس سے گفتگو میں بعض اوقات جھڑکیں گے، ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے بغیر کسی وجہ کے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے فرائض میں کوتاہی کا مرتکب ہو تو اس کے ساتھ پھر اس قسم کا لہجہ ہو جاتا ہے، جیسے بہت سے ہمیں کویسچن کرتے ہیں اور انتہائی احمقانہ کویسچنز کیے جاتے ہیں، یا ایسی بیسکس پوچھی جاتی ہیں کہ ہمیں پھر افسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک عمر ہے 40 سال اور ایسے بیسک کویسچنز کرتے ہیں جو بچوں کے کویسچنز ہوتے ہیں۔ اس پہ پھر غصہ آتا ہے کہ یہ ابھی تک کیوں غافل رہا اور کیوں اس نے علم دین نہیں سیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر احساس دلایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال تو میں ایک بات جو بیجا غصہ ہوتا ہے کہ جھڑکنا بات بات پر، حقیر سمجھنا، پھر انسان مذاق اسی کا اڑاتا ہے، یاد رکھیں، جس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے اپنی ماں کا مذاق اڑایا ہو دوستوں کے درمیان، اپنے والد کا، اپنے استاد کا، کسی عالم دین کا؟ ہاں، عالم دین کا ہمارے ہاں بعض اب کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جس کی واقعی ہم عزت اور تعظیم کرتے ہیں اور پھر اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ان کو اپنے سے فوق اور بلند و بالا سمجھتے ہیں، اور جو ہم سے بلند و بالا ہوتا ہے پھر ہم نہیں چاہتے کہ اس کو مذاق کا نشانہ بنائیں۔ تو ہم بعض اوقات کسی کو حقیر سمجھ کر اس کو سب کے درمیان مذاق کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو نام دیتے ہیں دوستی کا۔ ہم کہتے ہیں دوستی میں تو چلتا ہے سب کچھ۔ دوستی میں کیسے چلتا ہے؟ کیا قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے، حدیث نے اجازت دی ہے؟ تو وہ ہوتا وہی ہے کہ اچھا دوستی میں اگر چلتا ہے تو سب کا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اس طرح مذاق اڑانا، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ مزاحن کو جملہ کہہ دیا، سارے ہنس پڑے، اس میں کسی پر اٹیک نہیں ہے، کسی کی ذات کو بنیاد نہیں بنایا گیا، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، شریعت اس سے تو منع نہیں کرتی۔ لیکن ایک ہے کہ کسی کو ٹارگٹ بنا کے جب ہم اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور سب کو ہنساتے ہیں اس کو، تو پھر وہ ایک حقارت کا پہلو لازم نکلتا ہے، اور اس پہ میں توجہ کرنی چاہیے۔ ایسی میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے پروگرامز آتے ہیں جن میں کسی بھی ایک کردار کو لے لیا جاتا ہے جو زندہ کردار ہوتا ہے اور اس کا پھر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقے سے کسی کے حقیر سمجھ رہے ہیں تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ جیسے سیاست دانوں کا معاملہ ہوتا ہے، یا اور کسی کا بھی اس طرح ایک کوئی بھی مشابہت اختیار کر لی، کوئی بھی کردار بنا لیا اور پھر مذاق شروع کر دیا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس پہ ڈرنا چاہیے۔ اور اس میں اصول یہ ہوتا ہے بہترین اپنی برائی کو سمجھنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے لیے پسند کرے وہی اگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا کہ جب تک جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ناپسند نہ کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اس میں کوئی تکبر کا پہلو ہے کہ نہیں، تو پھر ہم یوں سوچیں جو رویہ ہم دوسرے کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں اگر ویسا میرے ساتھ ہوتا تو پھر احساس ہوگا کہ ہاں نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ میرا مذاق اڑا، تو اگر میں ابھی کسی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں اور اس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا ہوں، کوئی اس طرح میرے پاس بغیر ہاتھ ملائے گزر جائے تو پھر اندازہ ہوگا کہ نہیں، یہ غلط چیزیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اپنی طبیعت میں عاجزی انکساری پیدا کریں اور ایسے اعمال و افعال اپنائیں کہ جن میں عاجزی اور انکساری کا پہلو ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم نے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے یا اپنے طبعی تقاضے کے مطابق ایک متکبرانہ روش اختیار کی، اس میں شاید حظ نفس تو ہوتا ہے، ایک نفس کو سکون ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔
یہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں سے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کو منع فرمایا، اس کی بڑی وجہ بھی یہ تکبر کا توڑ تھی، کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ لمبے لمبے لباس پہنتے تھے، اتنے لمبے کہ بعض اوقات زمین پہ گھسٹتے تھے جب وہ چلتے تھے تو، اور یہ تکبر کے ساتھ ہوتا تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ متکبرانہ روش ہرگز پسند نہ تھی، تو آپ نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ ٹخنوں سے اوپر رکھو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہے۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ اکثر میرا تہبند سرک جاتا ہے اور میرے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں، یعنی یہ تو متکبرین کے لیے میں نے کہا ہے اور آپ میں تکبر موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی ذرا ایک ذہن میں رکھیں کہ ٹخنے ڈھکنا یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اگر آپ کی لمبی پینٹ ہے، لمبی شلوار ہے، اپنے ساکس پہنے ہوئے ہیں تو یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس لیے کپڑا لٹکا کر رکھنا کہ دل میں تکبر ہے، غرور ہے اور عاجزی سے انسان دور ہے، یہ ضرور قابل توجہ چیز ہے۔ تو گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں جس میں کوئی متکبرانہ انداز نظر آ رہا ہو، شدید اس کو ناپسند فرمایا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کریں کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے۔ تو ابھی عورتوں میں بڑی عادت ہوتی ہے، مطلب ایسے جملے کہہ دیتی ہیں کہ سامنے والے کے قلب کو چھلنی کر دیتی ہیں، طنز کرنا اور کسی کو اس کی غربت کا احساس دلانا، تمہارے گھر میں کیا ہے، ہمارے گھر میں آ کر دیکھو، یہ تو ہمارے پاس اتنے سیٹ ہیں، تمہیں کوئی ہے تمہارے پاس کچھ ایسا؟ تو یوں مطلب بری بات ہوتی ہے، ایسا نہیں کسی کو مسلمان کو کرنا چاہیے، دل ٹوٹ جاتا ہے مسلمان کا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہائی میں شکوہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا کہ ہر ایک مجھے نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے۔ تو یوں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیار محبت سے۔ اب یہ روایت میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، میں ایک دفعہ پھر حصول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو کسی نے دیکھا کہ آپ دونوں کا لباس بالکل ایک جیسا تھا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ اپنے غلام کو بھی آپ نے اپنے جیسا لباس پہنایا ہوا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اس غلام کو کسی بات پر ڈانٹ رہا تھا، تو شرم و عار دلاتے ہوئے میں نے یوں کہہ دیا کہ اے کالی کے بیٹے۔ ایک روایت میں تو ہے کہ آپ نے اتنا فرمایا کہ میں اس کو شرم و عار دلا رہا تھا، لیکن دوسری روایت میں یوں واضح ہے کہ آپ نے اس کو اے کالی کے بیٹے کہہ دیا، کیونکہ وہ حبشی غلام تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر آپ میں ابھی تک جاہلیت کا اثر موجود ہے۔ تو پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، تم ان کا خیال کرو، جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور ان سے زیادہ سخت کام نہ لو، ہلکا کام لو، اور اگر سخت کام دو تو پھر ان کے مددگار بنو، یعنی تم بھی مل کر ان کے ساتھ کام کرو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں جو میں کھاتا ہوں اس کو کھلاتا ہوں، جو پہنتا ہوں اس کو بھی پہناتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے مذہب کی تعلیم، کہ کس قدر سرکار نے پیاری تعلیم دی کہ نگاہ حقارت سے نہ دیکھو، ڈانٹنے ڈپٹنے میں بھی احتیاط کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے نوکر کو اس انداز سے جھڑک رہے ہو کہ وہ بیچارہ اس کو اپنی کم مائگی کا احساس ہو، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بعض لوگ جیسے اب گھروں میں ماسیاں ہوتی ہیں ان کو اتنی بے دردی سے ڈانٹتے ہیں، بلکہ بعض تو مارتے بھی ہیں، اور اس طرح اگر کوئی نوکر سے غلطی ہو جاتی ہے، وہی غلطی اپنا بیٹا کرے تو بیٹا ذرا خیال کیا کرو، احتیاط کیا کرو، اور نوکر سے ہو جائے تو بیچارے کی اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دی جاتی ہے اور خوب ڈانٹا جاتا ہے۔ یہ غلط روش ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم بیجا ڈانٹیں گے میدان محشر میں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر سکتا ہے، اللہ اس کو اختیار دے گا، اگر اس نے فریاد کی تو وہاں پر بدلہ دینا پڑ جائے گا۔ جیسے کہ روایت میں کہ ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں، کبھی مارتا بھی ہوں، تو میرا اور ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تیری ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی غلطیاں دو ترازو کے پلڑوں میں رکھی جائیں، ترازو کے پلڑوں میں رکھی جائیں گی، اگر یہ برابر برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا، اگر ان کی برائیاں زیادہ ہوئیں، تیری ڈانٹ ٹپٹ کم ہوگی تو ان کی نیکیاں نکال کر تیرے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر تیری شدت اور سختی ان کی برائیوں سے زیادہ ہوگی تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔
تو پھر وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب تو ایک اپنے نوکر کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کو منع کرتا ہے۔ تو اس لیے ذرا سوچیں، خصوصاً جو ایسے افراد ہمیں سن رہے ہوں جو کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مالدار طبقہ، یہ زیادہ متکبر ہوتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ ان کو زوم ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جتنی دولت اور فراوانی ہے یہ ہماری ہی حاصل کردہ ہے، اس میں اللہ کا کمال معاذ اللہ نہیں ہے۔ انکار نہیں کرتا کوئی، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن پسند وہ یہی ہوتی ہے، ہماری طبیعت پسند کرتی ہے کہ کمال کی نسبت صرف ہماری طرف، ہم نے دیکھو اتنا بڑا گھر بنایا، ہم نے محنت کر کے یہاں تک پہنچے۔ وہ اس بات کو نفس بعض اوقات لائق نہیں کرتا کہ یوں کہا جائے کہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اب جب یہ میں آ جاتی ہے انسان کے اندر تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنے نوکروں کو انتہائی ڈانٹنا، ڈپٹنا، ڈرائیور کی بے عزتیاں کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک ان کا دماغ خراب کر دیتا، کیونکہ وہ ہر جگہ ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں، ذلیل ہوتے رہتے ہیں، تو بعض اوقات یہ نوکر بھی ذلت پسند ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان کے ساتھ عزت سے بات کرتا ہے تو یا تو وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا بیوقوف ہے، اور یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کی مجبوری بن چکے ہیں، تبھی یہ اس طرح ہم سے بات پھر وہ اپنی روش بدل لیتے ہیں۔ یہ بھی مطلب یہ کہ نوکروں کی خیر تربیت ہونی چاہیے، ان کی بھی غلط روش ہے، غلط طریقہ کار ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ظلم و ستم کریں۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آپ نظر آئے کہ آپ کی نرمی سے، آپ کی شفقت سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، تو پھر تھوڑا بہت اپنے آپ کو ریزرو کر لیا جائے، لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ماریں، ڈانٹیں اور بہت گندے الفاظ، برے الفاظ کہیں، یہ بہرحال پھر بھی منع رہے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا سینے کی طرف، فرمایا تقوی یہاں ہے۔ تو تقوی ایک وصف ہوتا ہے، قلبی کیفیت کا نام ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے۔ اس پہ کلام کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔